اب وہ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ نیشنل کریکولم جو ہے وہ تو چلے گا ہی چلے گا, لیکن جو کریکولم آپ کے اسکولوں میں رائج ہوگا اس میں گورننگ باڈی کو, ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ایک بہت بڑی سے دی جائے گی جو آج تک نہیں تھی. تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس کولیشن کا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا, شہزاد صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ موجودہ کولیشن زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کنسرویٹو پارٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے ایک آئیڈیالوجی پہ اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور آج تک اس کو لے کے آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کو یہ ایک کمپرمائز کرنا پڑا ہے, جو کمپرمائز ان کے مینیفیسٹو کے بالکل برعکس ہے, ٹوٹل ان کے خلاف. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کہنا چاہوں گا. دیکھیں, لبرل ڈیموکریٹ نے ایک بڑا نقصان اٹھایا اس سے, ٹو بی آنیسٹ. آئندہ آنے والی جو الیکشن ہوں گے جو کہ 1.5 سال تک ہوں گے, آپ دیکھیں کہ لبرل ڈیموکریٹ کے نیشنلی اتنے ایم پیز نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ایبسلوٹلی اس کی وجہ یہ کہ یہ جو ووٹرز ہیں نا, دے ہیو اے گڈ میموری, اور یہ اس طرح کے جو کیا نام ہے پھیرو لوگ یا پھیرو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں بخشتے. الیکشن والے دن یہ اپنا جو ہے نا غصہ وہ ضرور دکھاتے ہیں اور شدت سے دکھاتے ہیں. اس لیے جو قریشہ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ان کے جو اصولی چیزیں تھیں, جو آپ کے ایک پرنسپلز ہیں, جو آپ کے وہ نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. ہاں, وہ نہیں چھوڑنے چاہیے. تو وہ اس میں کمپرومائز کر کے اگر آپ اقتدار کی خاطر آ جائیں تو پھر آپ کے جو گراس روٹ والے لوگ ہیں جنہوں نے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, جو پانی دیتے ہیں پودے کو, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ان سے مقصد میرا کہنے کا کہ یہ کلوژن جو ہے, انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی, اسکولوں کی بات کی. اگر یہ صحیح طریقے سے اسلامیہ اسکولز ہوں یا دوسرے مذہبوں کے اسکول, دوسرے مذہب کے سب کے, صرف اسلام کے نہیں سارے مذہبوں کے ہوں, ان کو یہ اجازت دیں, مذہبی آزادی سب کے لیے آزادی ہو, وہ اسکول بنائے آپ نے چلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپٹ آؤٹ کی آپشن ہے نا ان کے پاس, اس سے ایک نقصان بھی ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ اچھے ایریز کے اسکول جو رچ ایریز میں ہیں وہ تو آپٹ آؤٹ ہو جائیں گے, وہ تو گورنمنٹ سے لنک ہو جائے گا ان کا, اور وہ اپنا لنک جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے ہٹا لیں گے, کونسل سے ہٹا لیں گے. لیکن نقصان اس میں بہت زیادہ ہوگا چھوٹے غریب لوگوں کو. ایجوکیشن ہمیں بڑھے گی, قیمت بڑھے گی, جانا ہوگا. ٹھیک ہے, واپس آ کے ہم پھر دوبارہ بات شروع کرتے ہیں. ناظرین, وی ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ہوپ کہ ہمارے ٹوری کے ساتھی بھی آ چکے ہوں گے تو ان سے بھی بات کریں گے. وی ٹیک اے شارٹ بریک, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غضنفر ملک صاحب ٹوری پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تشریف لا چکے ہیں. ویلکم ٹو دی شو. ملک صاحب, آپ کو بھی مبارک ہو, میرج آف کنوینئنس آپ کی ہو گئی, اقتدار آپ کو مل گیا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے کتنی دیر حکومت چلے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ دونوں پارٹیوں نے تہیہ کیا ہے, بلکہ دونوں لیڈر نے تہیہ کیا ہے کہ وہ اپنا پورا ٹینیور کریں گے. اس میں شک نہیں کہ پالیسیز میں اختلافات ہیں, اینڈ دے آر ڈفرنٹ اوپینین, یہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک کمپرومائز انہوں نے کیا, کمپرومائز یہ کہ کچھ لے اور کچھ دے کر کے مجھے امید ہے کہ وہ اپنا پورا ٹینیور کریں گے. لیکن حالات کس ڈگر پہ جاتے ہیں آئندہ وقت ہی بتائے گا, لیکن فی الحال تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کریں گے. فاروق رشید صاحب, آپ درمیان میں بیٹھے ہیں دونوں پارٹیوں کے. حقیقت میں بھی آپ کی پوزیشن یہی ہے کہ آپ درمیان میں تھے, آپ جس کے ساتھ ملتے حکومت بن جاتی. عراق وار میں ٹوری اور لیبر دونوں نے امریکہ کی حمایت کی اور عراق پہ چڑھائی کر دی, اور لب ڈیم ایک ایسی پارٹی تھی جس نے مخالفت کی. جی, کیا ہم امریکی پالیسیوں کی اندھا دھند تنقید نہیں کریں گے؟ اب آپ کے پاس کون سا ایسا ٹول ہے کہ آپ ٹوریز کو امریکی پالیسیوں سے آزاد کروا لیں گے؟ دیکھیے, یہی نیگوشیشن کے ذریعے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کیا جاتا ہے, لے دے کی جاتی ہے. اگر آپ کنسرویٹو پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں, پری الیکشن مینیفیسٹو دیکھیں, اور لبرل ڈیموکریٹ کا دیکھیں, اور آج یہ جو کولیشن بنی ہے اس میں جو پالیسی سامنے آئی ہیں ان کو دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ
کنزرویٹو پارٹی نے کمپرومائز کیا ہے لبرل ڈیموکریٹ کی پالیسیز پہ، نہ کہ ادر وے راؤنڈ ہوا ہے. اچھا. تو اگر ہم لوگ اور میں امید کرتا ہوں کہ سنسیئرلی ہوپ کہ اگر اس وقت لب ڈیم کی ہائرارکی نے اپنی بات منوائی ہے اور اپنے مینیفیسٹو کی اتنی شکیں پوری کروائی ہیں، تو سنسیئرلی ہوپ کہ فارن پالیسی کی جب بات آئے گی، کیونکہ فی الحال جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ سب ہوم پہ ہوئی ہیں، اکانومی پہ ہوئی ہیں. جب فارن پالیسی پہ بات آئے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ لب ڈیم کی ہائرارکی ایک مرتبہ پھر بالخصوص فارن پالیسی کو امینڈ کرنے کے لیے اور امریکن پالیسی کو ٹو کرنے کا جو ایک طریقہ کار اس ملک نے اپنا رکھا ہے، اس پر کمپرومائز کروا سکے گی کنزرویٹو سے کہ وہ اس بات سے باز آ جائیں اور وی شوڈ کنسنٹریٹ آن آور اون. اچھا، اگر کل کو کوئی ایشو آ جاتا ہے، مثلاً یورپی یونین کا ایشو آ جاتا ہے کہ ہم نے جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، امریکی کہتے نہ کرو، ٹوری تو تیار ہوں گے کرنے کے لیے کہ جو امریکی پالیسی جو کہہ رہی ہے وہ اس کو فالو کریں، تو لب ڈیم کیا کرے گی؟ واک آؤٹ کر جائے گی گورنمنٹ سے؟ نہیں، لب ڈیم والے تو شروع سے پرو یورپین ہیں. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، امریکہ کہے گا کہ نہیں کرنا. نہیں، لب ڈیم نے کبھی بھی اس پہ چلے یورپی نہیں، کسی بھی ایشو پہ آپ امریکن پالیسی کو فالو کرتی ٹوری ایز یوزل جیسے وہ پہلے کر رہے تھے، تو لب ڈیم کیا کرے گی؟ لب ڈیم پروٹیسٹ کریں گے، اس پہ پروٹیسٹ کرے گی یا واک آؤٹ کرے گی؟ وہ واک آؤٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک تو بہت بڑا قدم ہے. یہ میں اب میرے لیے یہ بات پریڈکٹ کرنی بڑی مشکل ہے، حالانکہ میں نے شروع سے جو آپ کو ریزرویشن کا میں نے کہا تھا اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری شناخت بطور لبرل ڈیموکریٹ خطرے میں پڑتی نظر آئے تو وی شوڈ واک آؤٹ. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا فورن دورہ اس حکومت کا، کولیشن حکومت کا، وہ تھا امریکہ میں. ہمارے فورن سیکرٹری، نئے فورن سیکرٹری ولیم ہیگ، وہ گئے اور انہوں نے جا کے لبیک کیا، فورن پالیسی ہاتھ سے ہاتھ ملایا امریکہ سے، اور مسز کلنٹن کو یہ بات جو تھی وہ اس کا یقین دہانی کرائی کہ جو پالیسی چل رہی تھی وہی کیری آن رہے گی، اور بالکل ہم دوست ہیں، اور اس میں آپ کوئی فکر نہ سمجھیں اور کوئی ایسی بات نہ سمجھیں کہ اب نئی حکومت آ گئی ہے ہماری دوستی میں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک فارن پالیسی ہے نا جی، دیکھیے جو انہوں نے کیا عراق میں، جو انہوں نے کیا افغانستان میں، جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، فارن پالیسی جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے. ٹو بی ویری فرینک، میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، مجھے درد ہے جو انہوں نے عراق میں زیادتیاں کی، اب افغانستان میں ہو رہی ہیں. کس نے کی؟ لیبر نے حکومت نے کی اور کروائیں امریکہ نے. تو ابھی ہماری یہ نئی حکومت جو آئی ہے وہی مسلمانوں کو اس طرح وہ کہ ہم جاری رہیں گے، اسی طرح ہم بتاتے رہیں گے. بری بات ہے. اور پھر اسرائیل میں ان کی جو پالیسی، مڈل ایسٹ میں جو پالیسی ہے وہ بھی بالکل اس پہ ہم بات کریں گے. ایک منٹ، اس کو بھی اس میں میرا خیال ہے کہ آپ بے شک اختلاف کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں بعض ایشوز پہ، اس میں شک نہیں کہ امریکہ کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور ان کی جو تعلقات ہیں وہ صرف عراق یا افغانستان محدود نہیں بلکہ پرانے ہسٹوریکلی لنکس ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں اگر ملک صاحب امریکہ کی اپنی حیثیت ہے تو برطانیہ کی اپنی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کیا برطانیہ امریکہ سے امداد لیتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ بولیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنا امریکہ نے انہیں مدد دی اور پورے یورپ کو دی نا، پوری یورپ کو دی، اور انہیں سب سے زیادہ انگلینڈ واز پرٹیکولر بیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب جتنی مدد دی اس سے بہت زیادہ لیا، ساری کالونیز آزاد کروا دی برطانیہ سے امریکہ نے. میں ایگری کرتے ہوئے یہ بھی تو ساتھ دیکھیں آپ نے دیا کیا تھا. اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی، ان کی چڑھائی کر کے وہ لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے. اور خود لوگوں پہ چڑھائی کر دی، آزاد کروا، ہم سے آزاد کروا لیا برطانیہ سے اور خود کالونیز بنا لی. میں کیا واپس کوشچن پہ آؤں جو آپ نے کہا تھا کہ عراق کے ساتھ دے رہی ہے کنزرویٹو پارٹی اور لوگوں نے ساتھ دیا. اس میں شک نہیں کہ لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن اپوزیشن جو تھی وہ پریوی نہیں تھی، جو ان کے پاس انفارمیشن تھی. آن اے لائیو فالس پریٹیکس پہ لوگوں کو کنونس کیا گیا کہ عراق کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار تیار کرنے والا ہے، اس کے پاس خطرناک ہتھیار ہو جائیں گے، لہذا ایک ڈکٹیٹر ہے. فالس پریٹیکس پہ اگر کنزرویٹو نے ووٹ دی تھی تو they were not privy to that information. یہ غلط انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی ہاؤس آف کامن میں. ہمارے سابقہ پرائم منسٹر نے جھوٹ بول کے وہ خبر